مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں کی دہشت گردی جاری ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو وہ اقدام کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو ہم سینیریو میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صرف امریکہ اور ایران سے جڑا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اب ہم جب بھی فلسطین کا ذکر کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جہاں پر ایران کے معاملے میں اسپوائلر کا کردار ادا کیا، تو وہاں پر فلسطین کا بھی جو ایک معاملہ رہا ہے، وہاں پر اسرائیل اپنے اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب اسرائیلی دہشت گردی کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بلکہ آپ ویجولز دیکھیں ناظرین، یہ فائرنگ کر کے 4 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، اور فلسطینی شہریوں کی اس حوالے سے ظاہر مزاحمت سامنے آئی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ بڑی ریزیلینٹ فلسطینی رہے ہیں، اور ایک فوجی سمیت 2 اسرائیلی اس نتیجے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ واقعے کے بعد اسرائیلی فوج کی علاقے میں بڑے آپریشن کی تیاری بھی جاری ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویجولز، یہ ملبہ ان کے ارمانوں کا، ان کے خوابوں کا، ان کے کہتے ہیں نا کہ پوری کی رہائشی مارکیٹ، اور یہ کتنے ہی وقت سے جاری ہے، کتنے وقت سے جاری ہے۔ دیکھیں یہ کوئی فوجی اہداف تو ہے نہیں، یہ کوئی ملٹری بیسز تو ہے سیویلینز ہیں، یہ سیویلینز معصوم لوگ ہیں، اس پر اسرائیلی اپنی دہشت گردی دکھا رہا ہے۔ بالکل درست بات ہے، اور اس تمام تر تناظر میں پیٹرولیم کی قیمتوں پر اثر پڑتا ہے۔ پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جو یومیہ تعین ہے وہ عوام کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ حکومت نے مسلسل 5ویں روز قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ پیٹرول 3 روپے 66 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا کر دیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر تک جا پہنچی ہے۔ ڈیزل بھی 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر ہو چکی ہے۔ شہری حکومت پر پھٹ پڑے ہیں اور روز روز قیمتیں بڑھنے پر شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ قیمتوں میں بڑی کمی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ فائدہ ہی نہیں ہے، کیا بولیں گے انسان، کچھ فائدہ ہے؟ بولنے سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ بہت مہنگائی ہے، حکومت کو خیال کرنا چاہیے، کبھی کم کر کے زیادہ کر دینا، زیادہ کر کے کم کر دینا، اور پھر بہت کم کر کے ایک دم زیادہ کر دینا، یہ خالی اپنی عوام کو دھوکا ہے۔ ریاست جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کو صحیح طریقے سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دھوکا دے رہے ہیں، تو میں بولوں گا برائے کرم اس طرح نہیں کریں، ایک لیول پہ مہنگائی کو لے کے آئیں تاکہ غریب بندہ جو ہے آرام سے اپنا گزر کر سکے۔ میں کہہ رہا ہوں ہمیں غریبوں کو مار دیا ان لوگوں نے، اور کیا کہہ سکتے ہیں یار، بس کیا بول سکتے ہیں یار، رات کو پیٹرول الگ ریٹ ہوتا ہے، جب صبح اٹھتے ہیں نا تو بس 20-30 روپے اور بڑھ جاتے ہیں۔ زیادہ تر میچورٹی جو ہے وہ بائکس پہ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ان کا بھی یہی ہے کہ سارے جتنے بھی ہیں نا وہ پیٹرول کے لیے وہی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پریشان ہے ہر کوئی۔ انہوں نے نا ملک کو ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، فروٹس ہر چیز کی قیمتوں میں ڈیلی اضافہ ہو رہا ہے، راشن لینے جائیں وہ چیزیں مہنگی ہیں، پیٹرول ڈیزل کی یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا، ہر کاروباری کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، کوئی بزنس نہیں کر سکتا، ہر بندہ پریشان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب خبر بھائی انداز نائٹ کی ٹیم نے لوگوں سے بات کی تو ظاہر ہے وہاں طالب علم بھی ہے، ذریعہ معاش کمانے والے بھی ہیں، نارملی کہتے ہیں نا جو بیچارے بریڈ اینڈ بٹر کمانے گھر سے نکلتے ہیں، روز کا جن کا ایک حساب کتاب ہوتا ہے، دہاڑی دار وہ بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ رات میں کچھ قیمتیں ہوتی ہیں، صبح کچھ قیمتیں ہوتی ہیں، لیٹس سی، اب بس دعا گوئی ہیں، اور کیا ہی امید کرتے ہیں کہ وہ دن۔ بات کرتے ہیں موسم کی۔ لاہور میں بادلوں کی اننگز جاری ہے، شہر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک بارش کا یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ بالکل، اور مزید کیا محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے؟ بڑی دیر سے صوبیہ انتظار کر رہی ہے کہ سالک نواز صاحب بتائیے ہمیں کہ کیا محکمہ موسمیات کا بتانا ہے لاہور کے موسم کے حوالے سے۔ جی بالکل، لاہور میں رات گئے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہو رہی ہے، جبکہ آسمان پر اس وقت بھی گہرے بادل موجود ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا۔ بارش کے باعث نشیبی علاقے اور مین شاہراہوں پر پانی جمع ہونا شروع ہو چکا ہے، جبکہ واسا کا عملہ بھی الرٹ کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے درجہ حرارت کی تو اس وقت شہر کا درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ تیز بارش کے باعث بہت سے علاقوں میں لیسکو کے فیڈر ٹرپ ہونے کی وجہ سے بجلی بھی نہیں ہے اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی
ٹھیک ہے، بہت شکریہ سالک، لاہور کی صورتحال سے متعلق آپ نے اپڈیٹ کیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یمن کی الحدیدہ بندرگاہ پر متعدد فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق الحدیدہ اور بحیرہ احمر میں کمران جزیرے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سعودی اتحاد کی الحدیدہ پورٹ پر حملے کی تردید سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ حوثیوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا اور کہا گیا کہ تجارتی جہاز کے لیے خطرہ بننے والے اہداف تباہ کیے ہیں۔ یہ بھی واضح کیا کہ قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ بحیرہ احمر میں سعودی بحری جہاز پر بھی حملہ، حکام کے مطابق جہاز کو کچھ معمولی نقصان پہنچا جبکہ عملہ محفوظ رہا ہے۔ تو یہ تو مشرق وسطی کی صورتحال ہے۔ اب جی امریکی صدر کا کیا موڈ ہے؟ امریکی صدر کی ایران کے ساتھ مذاکرات کی تصدیق سامنے آئی ہے۔ کہا کہ ہم مذاکرات کر سکتے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب کے دوران صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران ابھی تک ڈیل کے لیے تیار نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایران بات چیت میں اب سنجیدہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں گے ایران کے ساتھ بات چیت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطی میں صورتحال بدل چکی ہے، ایران کا جو اثر و رسوخ ہے وہ کم ہو گیا ہے، ایران اب کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ جناب یہ کہہ رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور سعودی عرب کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل سے متعلق سوال ہوا ان سے، جس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ اس وقت تک کوئی ڈیل نہیں ہوگی جب تک وہ ابراہم ایکارڈ کا حصہ نہیں بنتا۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا صبح انہوں نے گاہے بگاہے اس طرح کی بات کی، لیکن اب انہوں نے بہت واضح کر دیا، بہت ہی کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا کہ تب تک ہم سعودی عرب کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے جب تک وہ ابراہم ایکارڈ کے اوپر دستخط نہیں۔ بالکل ایسی بات ہے۔ اس کے علاوہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی نئی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عراقی وزیر اعظم نے دورہ ایران کے دوران واشنگٹن کی جانب سے سیز فائر کی تجاویز پیش کی تھی۔ تفصیلات فوری طور پر سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران کا موقف ہے کہ آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہونے تک عارضی جنگ بندی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تہران نے سفارتکاری کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ ایران کے سینئر عہدیدار نے الجزیرہ سے گفتگو میں کہا کہ ثالث ممالک کے ذریعے فریقین کے درمیان پیغامات کا تبادلہ اب بھی جاری ہے۔ واشنگٹن اس وقت شدید مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ مایوسی میں ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو ہم نے جیسا کہ پہلے کہا کہ شیری، ایک طرف تو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، دوسری جانب ایران کی جانب سے تردید کر دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جب تک ناکہ بندی آبنۂ ہرمز کی نہیں ختم کی جائے گی تب تک کوئی بھی عارضی طور پر جو سیٹلمنٹ ہے ہم اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور اسی تمام تر تناظر میں جو ہم رپورٹ کر رہے ہیں اس میں جو رابطے ہوتے ہیں نا بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایران کا روس اور چین سے خطے کی صورتحال پر ایک اہم رابطہ ہوا ہے، اس کا کیا احوال رہا ہے وہ بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ عباس عراقچی کی چینی اور روسی وزراء خارجہ سے ملاقات ہوئی، امریکی حملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ایرانی وزارت خارجہ کا امریکہ پر معاہدوں کی خلاف ورزی کا الزام سامنے آیا۔ واضح کیا گیا کہ امریکہ کو آبنۂ ہرمز کا غلط استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور چین کے امریکی صدر کے دعوے کی تردید بھی اسی موقع پر سامنے آئی۔ چین نے واضح کیا کہ تہران چین کا جامع اسٹریٹجک پارٹنر ہے، چین ایران کی خود مختاری کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ تو یعنی کہ ایک کہتے ہیں نا کہ اس طرح کی جو میں نے شروعات میں یہ کہا کہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو رابطے ہوتے ہیں، یہ ایک طرح سے کانفیڈنس کو ری اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اچھا شیریں، ہم نے دیکھا کہ یہ جو سچویشن ہے نا بہت ہی کریٹیکل ہے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ مختلف جانب سے جو بیانات ہیں نا وہ بہت مختلف آ رہے ہیں۔ ایک طرف مذاکرات کی بات، دوسری جانب اس کی تردید اور مسترد کر دینا، پھر تیسری جانب جو ان کو کہا گیا ہے کہ ہتھیار نہیں ان کو فروخت کیے جائیں گے، ان کو نہیں دیے جائیں گے، اس بیان کی بھی تردید سامنے آنا، تو بہت ہی فریجائل قسم کے اور بہت ہی کریٹیکل قسم کی سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ اچھا دیکھیں نا صوبیہ، مسئلہ پتہ ہے یہاں پر کیا ہے کہ چلیں یہ تو ایک کہتے ہیں نا کہ آگے نیگوسیشنز کی جانب بڑھ رہی ہے،